چوتھے روز صبح کے وقت میں بنگلور لوٹا اور آتے ہوئے پٹیل کو اپنے نام اور پتے کے علاوہ تار بھیجنے کی رقم بھی دیتا آیا تاکہ وہ ہرکارے کے ذریعے جلارب سے اطلاع بھجوا سکے۔ مہینہ گزر گیا، تار نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ تیندوا باقاعدہ آدم خور نہ تھا، یہ شاید یلاگری کے پہاڑوں سے نکل کر جوادی پہاڑوں کو چلا گیا ہوگا جہاں زیادہ وسیع جنگلات موجود ہیں۔ یہ پہاڑیاں یلاگری سے کہیں زیادہ دور تک جاتی ہیں اور ان کا رخ جنوب مشرق کی سمت ہے جو تیروان ملائی کو جاتی ہیں۔ یہ پہاڑی ایک سادھو کے نام سے منسوب ہے جس سے کئی چمتکار مشہور ہیں۔ 7 ہفتے بعد تار آ گیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جلارب سے پہاڑی دیہاتوں کو جانے والے ڈاکیے کو تیندوے نے مار دیا ہے۔ تار مجھے دن 3 بجے آن ملا۔ تاہم ذرا جلدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں ٹرنکوپولی ایکسپریس پر سوار ہوا جو بنگلور سے 7 بجے نکلی اور 10:30 بجے رات کو جلارب جا پہنچی۔ میرے پاس پیٹرومیکس لیمپ بھی تھا اور اس کی روشنی میں اسٹیشن سے گاؤں تک کا 8 میل کا فاصلہ طے کر کے 2 بجے کے قریب جا پہنچا۔ عموماً میں اس دشوار راستے پر رات کے وقت اور آدم خور تیندوے کی موجودگی میں نہ سفر کرتا، مگر مجھے علم تھا کہ جب تک لیمپ جلتا رہے گا میں محفوظ رہوں گا۔ میرے پاس 405 بور کی رائفل بھی تھی اور پشت پر سامان کا تھیلا بھی لادے ہوئے تھا اور لیمپ میرے بائیں ہاتھ میں تھا۔ اس چڑھائی پر میں اتنے سامان کے ساتھ چڑھتے ہوئے پسینے پسینے ہو گیا کہ چڑھائی بہت دشوار تھی۔ چوٹی سے گاؤں مزید 1 میل دور تھا، مگر یہاں چلنے والی ٹھنڈی ہوا میرے پسینے سے بھیگے کپڑے خشک کر رہی تھی۔ میں نے گاؤں پہنچ کر پٹیل کو جگایا اور پٹیل نے پورا گاؤں ہی جگا دیا اور جلد ہی میرے لیمپ کی روشنی میں 100 سے زیادہ افراد اپنے دانت چمکاتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پٹیل نے مجھے کھانے کی دعوت دی مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر چائے مل جائے تو بہترین ہوگا۔ جلد ہی چائے تیار ہو گئی اور پیتل کے پیالے میں چسکیاں لیتے ہوئے میں نے پٹیل سے کہانی سنی۔ در حقیقت کچھ تھا ہی نہیں بتانے کو۔ میرے پچھلے چکر کے بعد ہر کوئی دن کے وقت جنگل کے آس پاس پھرتے ہوئے محتاط رہتا تھا، رات کو سبھی گھروں کے اندر محفوظ ہو جاتے، مگر جب کئی ہفتے تک تیندوے کا کوئی پتہ نہ چلا تو لوگوں نے لاپرواہی شروع کر دی۔ جلارب اسٹیشن سے ملحقہ ڈاک خانے سے ڈاکیا صبح 6 بجے پہاڑ پر چڑھتا تھا۔ چونکہ ساری میل ٹرینیں چاہے وہ بنگلور، مدراس یا کلکتہ سے آ رہی ہوں یہیں سے گزرتی تھیں، یلاگری کے لیے تھوڑی سی ڈاک آتی تھی اور چند خطوط اور چیزیں جو آتی تھیں وہ الگ الگ تھیلوں میں ڈال کر جلارب کے اسٹیشن پر اتار دی جاتی تھیں۔ پھر ڈاکیا ان تھیلوں ایک بڑے تھیلے میں ڈال کر لاٹھی پر لٹکاتا اور لے کر پہاڑ پر چڑھتا اور ترتیب سے تقسیم کرتا جاتا۔ بعض اوقات یہ تھیلا ڈاکیے کے سر پر رہتا، اس کے پاس بچاؤ کا واحد ذریعہ بلکہ اس کی شناختی علامت چھوٹی سی برچی تھی جس پر لوہے کے چھلے لٹکے ہوتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سانپ وغیرہ شور سے ڈر کر بھاگ جائیں۔ یہ برچھا اس کے ہاتھ میں رہتا اور ہر چند قدم پر وہ اسے زمین پر مارتا۔ اس طرح لوہے کے چھلے جھنجھناتے تو آواز پیدا ہوتی۔ تقریباً 100 سال سے انڈیا کے طول و عرض میں یہ آواز ڈاکیوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس روز ڈاکیا حسب معمول جلارب سے صبح 6 بجے نکلا، تاہم وہ پہاڑی کی چوٹی پر نہ پہنچا۔ گاؤں والے اس کی آواز کے عادی تھے، وہ ہر روز وہاں سے گزرتا تھا، مگر اس صبح انہیں آواز نہ سنائی دی۔ تاہم یہاں کی روایتی لاپرواہی کی وجہ سے کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لوگ جلارب جانے کے لیے پہاڑ سے نیچے اترے۔ چوتھائی فاصلہ طے کرنے پر انہیں پتھروں پر خون کے خشک دھبے دکھائی دیے اور پھر خون کی لکیر دکھائی دی۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ایک بندے کو ڈاکیے کی برچی ایک جھاڑی کے پاس دکھائی دی۔ انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ سب نے گاؤں کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پٹیل کو ملا کر مزید بندے جمع کیے اور پھر لوٹ کر آخرکار ڈاکیے کی لاش تلاش کر لی۔ پٹیل نے میرے نام تار لکھ کر اسی جماعت کے ذریعے جلارب بھجوا دیا۔ تاہم پریشانی کی وجہ سے تار مجھے اگلے روز 3 بجے ملا، یعنی 24 گھنٹے کی تاخیر کے بعد۔ حالانکہ بنگلور سے یہ جگہ 89 میل دور ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس کے حکام نے لاش کو تفتیش
پھر جلائے جانے کے لیے اٹھوا لی تھی۔ جتنی دیر یہ سب معلومات جمع کرتا رہا 4 بج گئے۔ پٹیل نے مجھے ایک چرپائی دی جو میں اٹھا کر گاؤں کے سرے پر لے گیا اور اس پر لیٹ کر 2 گھنٹے نیند پوری کی۔ جب میں اٹھا تو اس کی وجہ جنگلی حیات کی آوازیں نہیں بلکہ آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں جو چرپائی اور مجھ سے دونوں سے مشکوک تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یلاگری کی پہاڑیوں پر زیادہ جنگلات نہیں اور اسی وجہ سے یہاں مقامی باشندے بھی مفقود ہیں۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس بار مجھے دیہاتیوں اور اپنے بھروسے پر ہی تیندوے کو تلاش کرنا ہوگا۔ ایک سوال میں نے یہ بھی پوچھا کہ تیندوے کی ممکنہ جائے رہائش کہاں ہے۔ اس کا واضح جواب تو نہ ملا، مگر 2 چرواہوں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلے کئی ہفتوں سے ایک تیندوے کو پریا ملائی یعنی بڑی پہاڑی پر دھوپ سینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یلاگری سطح مرتفع ہے اور پریا ملائی واحد چوٹی ہے جو اس سطح مرتفع سے زیادہ بلند ہے اور اس کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 4500 فٹ ہے۔ میں پٹیل کے گھر گیا تو وہ بھی ابھی سو رہا تھا مگر جلد ہی بیدار ہو گیا اور مجھے گرم دودھ کی گڑوی پینے کو دی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ ان دونوں چرواہوں کو بلائے اور کہے کہ وہ مجھے مطلوبہ جگہ لے جائیں جہاں انہوں نے تیندوے کو دیکھا تھا۔ ان دونوں کو آمادہ کرنے میں کافی وقت لگا۔ دونوں بہت خوفزدہ تھے اور جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، تاہم پٹیل نے اپنے طریقے سے انہیں دھمکیاں دیں اور منت سماجت کر کے جانے پر تیار کیا۔ پریا ملائی گاؤں سے شمال کی سمت 3 میل دور ہے اور جلا عرب سے آنے والے راستے کی مخالف سمت جو کہ مغرب کو بلند ہوتا ہے، اس پہاڑی اور ڈاکیے کی ہلاکت کے مقام کے درمیان کل 5 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان مزروعہ زمین ہے۔ پریا ملائی کا جنگل یلاگری پہاڑیوں سے شمال کی جانب نیچے اترتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ ان چرواہوں نے کسی اور تیندوے کو دیکھا ہوگا۔ پریا ملائی کے دامن میں پہنچ کر میرے دونوں ساتھیوں نے اشارہ کر کے وہ چھجا دکھایا جو ہمارے موجودہ مقام سے لگ بھگ 300 فٹ بلندی پر نکلا ہوا تھا۔ پہاڑی کے دامن سے لے کر عین اس مقام تک بہت گھنی اور خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاردار جھاڑیاں پھیلتی اور جنگل کو نگلتی جائیں گی۔ یلاگری کی مانند پریا ملائی میں بھی جگہ جگہ بڑے پتھر یا ٹول پڑے ہوئے تھے اور خاردار جھاڑیوں کے سمندر میں تیندوے کو تلاش کرنا کار دارت تھا کہ یہ جھاڑیاں ناقابل رسائی تھیں۔ سو ہم پٹیل کے پاس گئے اور ایک گدھا حاصل کیا۔ چونکہ ان حالات میں بکری کو بطور چارہ استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا، سو میں نے اسے گاؤں میں ہی رہنے دیا۔ اگر بکری ماری بھی جاتی تو تیندوا لوٹ کر آنے کے بجائے ایک ہی وقت میں اسے پورا ہضم کر جاتا۔ گدھا اتنا بڑا تھا کہ تیندوا اس سے 1 سے زیادہ مرتبہ پیٹ بھر سکتا تھا، تاہم نقصان یہ تھا کہ بکری کے برعکس گدھا خاموشی سے بندھا رہتا اور تیندوے کی توجہ اپنی جانب مبذول نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ تیندوا چونکہ پہاڑی پر رہتا ہوگا سو وہ نیچے ندی میں بندھا ہوا گدھا دیکھ لے گا، اس لیے میں نے مضبوط رسی لی اور اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ وہ میری بتائی ہوئی جگہ پر گدھے کو لے جا کر باندھ دے۔ جب یہ کام بھی ہو گیا تو پٹیل نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں ڈاکیا ہلاک ہوا تھا۔ یہ جگہ گاؤں سے 1.5 میل دور عین اس جگہ تھی جہاں خاردار جھاڑیوں اور ٹول ملتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پچھلی رات آتے ہوئے میں یہاں سے گزرا تھا مگر لالٹن کی روشنی میں مجھے خون کے نشانات نہیں دکھائی دیے۔ اگر یہ نشانات دکھائی بھی دے جاتے تو میرا ذہنی سکون غارت ہو جاتا۔ ہمیں راستے پر خون کی چند چھینٹیں دکھائی دیں، پھر ان لوگوں نے مجھے وہ راستہ دکھایا جہاں سے تیندوا لاش کو گھسیٹ کر لے گیا اور پیٹ بھرا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، لاش کو جلانے کی خاطر پہلے ہی لے جایا جا چکا تھا، سو یہاں رکنا بیکار تھا۔ گھسیٹنے کے نشانات سے 300 گز اوپر کی جانب کاجو کا ایک درخت کھڑا تھا اور میں نے اسی درخت کے نیچے پٹیل سے کہا تھا کہ وہ دوسرا گدھا بنوا دے۔ پھر ہم لوگ گاؤں کو لوٹے اور تیسرا گدھا گاؤں کے ساتھ ایک جگہ بندھوایا جہاں جنگل اور کھیت ملتے تھے۔ دونوں اضافی گدھے پٹیل نے اپنے اثر و رسوخ سے خریدے تھے اور مختلف افراد بھیج کر انہیں بندھوایا۔ دن کے 1 بجے یہ کام پورا ہوا۔ اب محض انتظار کرنا تھا کہ تیندوا کب شکار کرے گا۔ مجھے امید تھی کہ اگر تیندوے نے گدھے دیکھے تو ضرور ان پر حملہ کرے گا۔ چونکہ تیندوے نے اب تک کم ہی انسان ہلاک کیے تھے
سو وہ جنگلی جانوروں سے بھی پیٹ بھرتا رہا ہوگا۔ پٹیل نے مجھے گرما گرم دال اور چاول پیش کیے، جن میں اس نے اپنے کھیتوں سے توڑے گئے بیگن اور پیاز بھی ڈالے تھے۔ ساتھ اس کھانے میں لال مرچیں بھی بہت تھیں۔ میں نے کھانے سے پورا مزہ لیا، مگر مرچوں کی وجہ سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میرا میزبان میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا، مگر میں نے اسے بتایا کہ میں بہت مزے لے کر کھا رہا ہوں۔ پھر قہوے کے کئی پیالے پیے، خوب سیر ہو کر دسترخوان سے اٹھا۔ وقت گزارنے کے لیے میں اپنے فارم پر چلا گیا اور وہیں بقیہ شام گزاری۔ اس فارم کا رقبہ 1.5 ایکڑ تھا۔ اس کی حد کی نشانی کے طور پر وہ درخت تھا جس کے پھل سے نکلنے والے دودھ کو دھوبی بطور سیاہی استعمال کرتے ہیں۔ ایک بار استعمال ہونے کے بعد یہ سیاہی کبھی نہیں چھوٹتی۔ اس کے علاوہ کھٹل کے 3 قلمی درخت بھی موجود تھے جو 2 پاؤنڈ سے 12 پاؤنڈ تک وزنی پھل دیتے تھے۔ اس کے علاوہ امرود کے درخت بھی تھے اور آڑو کے درختوں کے علاوہ سبزیاں بھی تھیں۔ پہلے سے موجود مٹی سے بنے ہوئے 2 کوٹھے اور گلاب کے پودے بھی تھے۔ اس وقت میرے پاس 3 درجن مرغیاں تھیں اور چند بطخیں بھی شامل تھیں۔ پینے کا پانی چھوٹے کنویں سے آتا تھا جہاں میں نے کچھ مچھلیاں بنگلور سے لا کر چھوڑ دی تھی تاکہ پانی صاف رہے۔ ایک چھوٹی سی ندی گھر کے سامنے ایک حد بناتی تھی اور باقی 3 اطراف میں بانس کے درخت حد بندی کا کام کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی خوبصورت جگہ بنگلور سے ویکینڈ گزارنے کے لیے بہترین تھی۔ آدھے میل زمین نشیبی اور ندی سے ملحق تھی۔ اس زمین پر میں نے ندی کے پانی کا رخ موڑ کر کالے چاول کاشت کیے ہوئے تھے جو دراصل میں برما سے لایا تھا۔ میرے علم میں اس دور میں پورے انڈیا میں میرے فارم ان چند مقامات میں سے ایک تھا جہاں اس چاول کی کاشت کامیاب رہی تھی۔ باقی سب جگہوں پر کسی نہ کسی وجہ سے وہ کاشت نہیں ہو سکے۔ اس فارم کی ایک دلچسپ بات یہ سننے میں آئی تھی کہ میں نے جس اینگلو انڈین خاتون سے یہ فارم 1941 میں خریدا تھا، اس کے مرحوم بھائی کا بھوت یہاں رہتا تھا۔ میں نے یہ فارم بما مرغیوں اور چند چیزوں سمیت کل 500 روپے میں خریدا تھا، جو برطانوی اعتبار سے 35 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ آدمی عجیب سی بیماری سے ہلاک ہوا کہ اس کے بائیں بازو اور سینے میں انتہائی شدید درد ہو رہا تھا۔ شاید یہ دل کے دورے کی علامت ہو۔ اس بندے نے یہ جگہ 25 سال قبل خریدی تھی جب یہ بالکل بیکار پڑی تھی۔ پھر اس نے یہ فارم اپنی بہن کو دے دیا جس کا کوئی خاندان نہ تھا۔ تاہم اپنی وفات کے بعد بھی یہ بندہ اکثر شام گئے ایک کوٹھے کے باہر کھڑا دکھائی دیتا رہتا تھا، اس لیے دیہاتی اس جگہ کو بالکل ہی ناپسند کرتے تھے۔ اس کی بہن نے مجھے بھوت کے بارے تب بتایا جب میں نے سب رجسٹر کے سامنے کاغذات پر دستخط کر کے اسے پوری ادائیگی کر دی تھی۔ شاید اس کا خیال ہو کہ میں بھوت کی وجہ سے سودا منسوخ کر دوں گا۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات رات کے وقت ان 2 کمروں کے پاس اس کے بھائی کی روح ٹہلتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس نے خود اپنے بھائی کی روح کو رات کے وقت چاندنی میں اپنے پسندیدہ گلابوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھا ہے۔ پھر اس نے جلدی بتایا کہ اس کے بھائی کی روح بالکل بے ضرر ہے اور نہ تو کوئی آواز نکالتی ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف دیتی ہے۔ اگر قریب جائیں تو ہوا میں غائب ہو جاتی ہے۔ میں شاید بتانا بھول گیا کہ اس فارم کی خریداری کے ساتھ ہی کافی پرانا قسم کا فرنیچر بھی ملا تھا، جس میں ہر کمرے میں ایک بستر، ایک ٹوٹی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل، 2 الماریاں، 3-4 بوسیدہ کرسیاں بھی شامل تھیں۔ پلنگ پرانی طرز کا تھا۔ مجھے پہلی رات بخوبی یاد ہے کہ میں ایک کمرے میں سویا۔ اتفاق سے مالک کا انتقال اسی کمرے میں ہوا تھا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی اور دوسرے کمرے کی چھت ٹپکتی تھی۔ میں نے اپنا بستر پلنگ پر بچھایا اور سو گیا۔ تاہم پلنگ کی لکڑیاں سخت تھیں اور میرے بستر میں گدیلا نہیں تھا، سو مجھے نیند نہیں آئی۔ کچھ دیر تک بے آرام لیٹنے کے بعد میں نے سوچا کہ شاید زمین پر لیٹنے سے آرام ملے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی، سو میں نے موم بتی جلائی تاکہ بستر کو اٹھا کر فرش پر بچھا دوں۔ پھر میں نے لیٹ کر موم بتی بجھا دی۔ اس مرتبہ فوراً ہی سو گیا۔ یاد نہیں کہ میں کب بیدار ہوا۔ گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے سرد اور نم سی کوئی چیز اپنے گلے پر محسوس ہوئی اور ایسا لگا کہ جیسے 2 یخ برفیلی انگلیاں میری گردن کی دونوں جانب ہوں۔ میں تصوراتی دنیا میں نہیں رہتا، مجھے اندھیرے سے کبھی ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی میں توہم پرست ہوں۔
مگر اس وقت میرے ذہن میں اس جگہ کا مرحوم مالک اور اس کی روح ضرور آئی۔ میری ٹارچ کھڑکی میں کئی فٹ دور رکھی تھی اور ماچس یاد نہیں کہاں ہے۔ اتنی دیر میں یہ سوچتا رہا اور دونوں انگلیاں میرے گلے کی گرد سخت ہوتی رہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مزید لیٹے رہنا ممکن نہ رہا۔ اٹھ کر اندازے سے کھڑکی کی سمت دوڑ لگائی اور راستے میں کرسی سے الجھا اور کرسی ٹوٹ گئی۔ اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے آخر کار مجھے ٹارچ مل گئی۔ میں نے بٹن دبایا کہ تاکہ دیکھ سکوں کہ روح کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں کہ جو قبر سے نکل کر آئے ہوں گے، مگر مجھے زمین پر ایک بہت بڑا مینڈک بیٹھا دکھائی دیا۔ بہت بڑا کالا اور لیزدار مینڈک، لگ بھگ 1 فٹ لمبا۔ شاید وہ بارش کی وجہ سے کمرے میں گھس گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی لاشعور کیسے ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ چند سیکنڈ قبل میں روح کی موجودگی اور خوف کی وجہ سے شدید پریشان تھا، اور اب میں اپنی حماقت پر قہقہے لگا رہا تھا۔ پھر جوتے کی مدد سے میں نے مینڈک کو باہر نکال دیا۔ اگلی صبح تینوں گدھے سلامت تھے، سو میں نے اپنی زمین کی دیکھ بھال پر دن گزارا۔ کہیں سے تیندوے کی خبر نہیں ملی۔ ایک اور رات گزاری اور اگلی صبح بھی گدھے سلامت تھے۔ اس بار ایک چھوٹی سی خبر بھی تھی۔ ڈاکیے کی موت کے بعد اب ڈاک لانے کا کام 3 افراد کو ایک ساتھ سونپا گیا، جن میں سے ایک ڈاکیا اور 2 چوکیدار تھے۔ ان کے پاس نیزے تھے اور ڈاکیے کے پاس اس کی برچی۔ ان لوگوں نے گاؤں پہنچ کر بتایا کہ انہوں نے ڈاکیے کی ہلاکت کے مقام سے 4 میل دور ایک تیندوے کو ایک چٹان پر دھوپ سینکتے دیکھا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی پٹیل نے ایک دیہاتی میری طرف بھیجا۔ رائفل اٹھا کر میں اس کے ساتھ گاؤں کو چل پڑا، جہاں دونوں چوکیدار میری رہنمائی پر تیار تھے۔ ہم جلد ہی 2 میل کا سفر طے کر کے مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ تاہم چٹان خالی تھی۔ تیندوا شاید گرمی سے تنگ آ کر چلا گیا تھا۔ خبر اچھی تھی کہ تیندوا ابھی اسی علاقے میں ہی تھا۔ واپسی سے قبل میں نے ایک بار پھر کاجو کے درخت والے گدھے کو دیکھا اور بوقت ضرورت اپنے بیٹھنے کے لیے ایک شاخ بھی منتخب کر لی۔ رات کامیاب رہی، مگر کاجو کے درخت سے بندھے گدھے کے لیے بری خبر تھی کہ تیندوے نے اسے مار کر پیٹ بھرا تھا۔ اگلی صبح میرے بھیجے ہوئے بندوں نے یہ خوشخبری آن کر سنائی، جن کے ذمے گدھوں کو پانی پلانا اور چارہ مہیا کرنا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ٹہنیاں توڑ کر گدھے کی لاش کو گدھوں سے بچانے کے لیے چھپا دیا ہے۔ میں نے دوپہر کا کھانا قبل از وقت کھایا اور پھر اپنا کوٹ، ٹارچ، چائے کے تھرمس اور بسکٹ لے کر گاؤں کو چل پڑا، جہاں میں نے پٹیل سے چارپائی ادھار مانگی۔ 4 دیہاتی سامان لے کر کاجو کے درخت کو پہنچے، جہاں رسیوں کی مدد سے ہم مچان باندھتے۔ میں نے مچان کو چھپانے کی کام کی خود نگرانی کی، اور مچان ہر سمت اور نیچے سے بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ آدم خور درندے کے شکار کے لیے مچان کا چھپا ہونا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ذرا سی بھی بے احتیاطی سے کامیابی ہاتھ سے نکل جاتی، ایک پتا بھی الٹا ہوتا یا چارپائی کا کوئی حصہ دکھائی دے رہا ہوتا، درخت کے نیچے ٹہنیاں یا پتے پڑے ہوتے، تو اس سے آدم خور کو شبہ ہو جاتا۔ آدم خور اپنے شکار پر لوٹتے ہوئے بہت محتاط ہوتے ہیں۔ جب سارے انتظامات میری تسلی کے مطابق ہو گئے تو مجھے احساس ہوا کہ مچان نسبتاً نیچے ہے اور زمین سے اس کی اونچائی بمشکل 10 فٹ تھی۔ اس کے علاوہ کاجو کے درخت پر چڑھنا بھی آسان تھا۔ دوپہر کے 2:30 بجے میرے ہمراہی مجھے مچان پر بٹھا کر روانہ ہو گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ اندھیرا ہونے پر آ جائیں، کیونکہ رات کو میں اکیلا گاؤں اندھیرے میں نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ آرام سے میں مچان پر بیٹھ گیا۔ دوپہر کی گرمی جھلسا دینے والی تھی کہ ہر طرف پتھر بکھرے ہوئے تھے جن سے سورج کی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ درخت زیادہ سایہ دار نہیں تھے، سو جب شام ہونے لگی تو مجھے کچھ سکون ملا۔ بہت دور نیچے وادی میں مجھے جلارپت کا اسٹیشن دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں حرکت کرتے انجنوں سے بھاپ کے بادل نکل رہے تھے۔ وقفے وقفے سے ٹرینیں آتی اور جاتی رہیں اور انجن کی سیٹیاں بخوبی سنائی دیتی تھیں۔ باقی ہر طرف خاموشی تھی۔ مغرب کے قریب ایک مور بولنا شروع ہوا اور 2 شبے دار پرندے بھی اڑتے دکھائی دیے۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی پرندہ اور نہ ہی کوئی جانور دکھائی یا سنائی دیا۔ پھر رات کے سائے نیچے اترنے لگے۔ میں مغربی رخ پر بیٹھا تھا اور نیچے وادی کو گہری تاریکی میں لپٹے دیکھ رہا تھا، جبکہ اوپر پہاڑ کی چوٹی پر سورج کی روشنی ابھی بھی چمک رہی تھی۔
نیچے جلاربت کی روشنیاں ایک ایک کر روشن ہو رہی تھیں۔ کہیں کہیں ریلوے کے سرخ اور سب سگنل بھی دکھائی دے رہے تھے۔ شمال سے ایک ٹرین جلاربت کو آ رہی تھی۔ اس کے انجن کی طاقتور روشنی اندھیرے کو کاٹ کر راستہ دکھا رہی تھی۔ پھر چڑھائی آئی تو انجن پر دباؤ بڑھ گیا۔ دھوئیں کے بادل اڑاتی اور شور مچاتی ہوئی ٹرین اسٹیشن کو رواں دواں تھی۔ یہ تمام آوازیں اتنے قریب ہونے کے باوجود مجھ سے کم از کم 5 میل دور تھیں۔ پھر میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ چاند نہیں تھا، آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے جن میں سے کچھ یالاگری پہاڑیوں کی چوٹیوں کو چھو رہے تھے۔ ایک بھی ستارہ نہ دکھائی دیا اور تاریکی گہری ہو گئی۔ اب مجھے اپنی سماعت پر بھروسہ کرنا تھا۔ حشرات بھی کم پائے جاتے تھے اور جھینگروں کی آواز بھی غائب تھی۔ میں اپنی مچان پر ساکن بیٹھا رہا۔ پھر ایک مچھر کی بھنبھناہٹ سنائی دی اور پھر وہ شاید میرے ہاتھ یا چہرے پر بیٹھ گیا ہوگا۔ پھر کھال پر مچھر نے جیسے سوئی چبوئی ہو، ہلکی سی انگلی کو ہلا کر یا ہلکی سی پھونک مار کر میں نے مچھر کو اڑا دیا۔ میں جنگل میں مچان یا کمین گاہوں پر بیٹھنے کا عادی ہو چکا ہوں اور وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ویسے بھی گھڑی دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کون سا وقت جلدی گزرنے لگتا۔ ایسے موقع پر انسان کے ذہن میں سوچوں کی یلغار ہو جاتی ہے، جن میں سے کچھ خوشگوار ہوتی ہیں اور کچھ بری۔ اس شام مجھے یاد ہے کہ بغیر کسی وجہ کے میں ایک ایسی سائیکل بنانے کے بارے میں سوچنے لگا جو کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر سکے۔ ظاہر ہے جب انسان فارغ بیٹھا ہو تو ایسی سوچیں تو آتی ہی ہیں۔ اچانک میری سوچیں ایک ہلکی سی آواز سے منتشر ہو گئیں۔ مجھے علم ہو گیا کہ تیندوا گدھے کی لاش پر کھڑا ہے۔ جب اس نے سانس لی تو مجھے آواز آئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت ٹارچ جلا کر گولی چلانا بہتر نہیں ہوگا، پہلے تیندوے کو کھانا شروع کر دینا چاہیے۔ کاش کہ میں فیصلہ نہ کرتا تو شاید تیندوا ہلاک ہو جاتا اور ایک اور انسان کی جان بچ جاتی۔